یہ بات ہے محمد کی۔ اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ بات ہے انسانوں اور جنات کے رہبر کی۔ میرے دادا نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ ارے وہ دیکھو چاند کی طرف۔ آج ہم منٹ سے پہلے سیکنڈ کے بعد اسٹیٹس لگا دیتے ہیں آئی لو محمد، لیکن افسوس اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں آپ کے لیے سیرت نبوی کی سیریز لایا ہوں۔ محمد النبی الامی۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت نبوی کی سیریز کا پہلا قدم ہے۔ جہاں ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سیرت نبوی کی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں یہ جانیں گے کہ سیرت نبوی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ آج کروڑوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم واقعی اپنے نبی کو جانتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آخری نبی تھے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیا اخلاق تھے ان کے، تکلیف میں کیسے صبر کرتے تھے؟ یہی سیرت ہے، صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا سفر جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے، کوئی ایکٹر کو، کوئی انفلوئنسر کو اور کوئی کرکٹر کو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فالو کرنے کے قابل ہے۔ And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اسی لیے سیرت پڑھنا صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے کردار کو بدلنا ہے۔ جب انسان سیرت پڑھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ نبی جنہوں نے دشمن کو بھی معاف کر دیا، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے فکر مند رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ Say if you love Allah then follow me and Allah will love you۔ اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو سیرت کو سمجھو، کیونکہ قرآن کے بہت سارے واقعات سیرت نبوی کے بغیر مکمل سمجھ میں نہیں آتے، جیسا کہ بدر، احد اور ہجرت نبوی۔ ہر واقعے کے پیچھے ایک کہانی ہے جو ہمیں سیرت نبوی سے پتہ چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، سیرت نبوی ہم سیکھے کہاں سے؟ اسلامی تاریخ میں ابن اسحاق نے سیرت نبوی کو ترتیب دے کر ایک جگہ محفوظ کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے واقعات موجود ہیں۔ پھر انہی روایات کی بنیاد پر آج سیرت نبوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں اسی بنیاد پر ہیں۔ لیکن اس سیریز میں ہم تاریخ کو مشکل انداز میں نہیں سمجھیں گے بلکہ آسان اور دلچسپ انداز میں محسوس کریں گے، جیسے ہم خود ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ سیرت نبوی کیوں ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن ابھی اصل سفر شروع نہیں ہوا، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اللہ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کے لیے مکہ ہی کو کیوں چنا، اور دین اسلام کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے، اور قربانیوں نے تاریخ کیسے بدلی۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔